ایک پریس کانفرنس ہوئی DGI-SPR کی. یہ آج میں ریکارڈ پہ یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ وہ جو پریس کانفرنس تھی وہ ایکشن نہیں تھا. وہ پاکستان تحریک انصاف کی گزشتہ کئی سالوں سے جو ہرزہ سرائیاں شروع ہیں، جو بانی PTI عمران خان اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے پاکستان کی ریاستی اداروں پر، ہماری پاک فوج پر، عدلیہ پر، حکومت پر، ریاست پر، ملکی وقار پر، ملکی توقیر پر، اس ملک میں جاری ترقی کے سفر پر جو آئے روز وہ حملہ آور ہوتے ہیں، وہ ان ساری چیزوں کی ایک رد عمل میں تھی. اور ادارے کو، پاک فوج کو اپنی دفاع کرنے کا ایک حق جو ہے وہ حاصل ہے. تو DGI-SPR نے اپنی پوزیشن کلیئر کی، پاک فوج کی پوزیشن کلیئر کی، اپنی پالیسی بیان کی کہ آپ ہر بات میں سیاست میں فوج کو مت رگڑیں، فوج کو آپ مت شامل کریں اپنی گندی سیاست میں. اور میں تو اس بات پر بالکل قائل ہوں، بلکہ پاکستانی قوم اب اس بات پہ قائل ہو چکی ہے کہ بانی PTI عمران خان وہ کبھی نہیں چاہتے کہ یہ جو سول سپرمیسی کی بات کرتے ہیں، یہ جو پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات کرتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ فوج نیوٹرل ہو جائے، ان کے نیوٹرل ہونے کا مقصد یہ ہے کہ فوج سیاست میں اپنا کردار ادا کرے، بھرپور کرے، لیکن وہ عمران خان کے لیے ہو، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ہو. 2018 کے الیکشن کی طرح دوسری جماعتوں کا مینڈیٹ چھین کر ان کو دے دیا جائے. ان کو لت لگ گئی ہے بے ایمانی کی، ان کو لت لگ گئی ہے حرام کھانے کی، ان کو لت لگ گئی ہے. ساری رات جاگتے تھے، صبح اٹھتے تھے اور ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کر بنی گالہ سے PM ہاؤس اور PM ہاؤس سے بنی گالہ. کبھی انہوں نے ہیلی کاپٹر کا جو انجن ہے وہ ٹھنڈا ہونے دیا ہی نہیں ہے، بلکہ ہیلی کاپٹر میں سفر ہی کرتے رہے. تو وہ کبھی نہیں چاہتے کہ سیاست میں کبھی فوج کا کردار ختم ہو. اتنی سول سپرمیسی ان میں نہیں آئی. ویسے ہی مفت میں کبھی نیلسن منڈیلا بن جاتے ہیں، کبھی مفت میں ہٹلر بن جاتے ہیں، کبھی مفت میں چے گویرا بن جاتے ہیں. اتنی ان کی سول سپرمیسی ہے کہ فوج کے ایک سپاہی، ایک سنتری، اس کی ایک آنکھ کا ہلکی سی جنبش کا انتظار ہے اور ان کی ساری پارٹی پوزیشن بدل دے گی. بانی PTI اس طرف سے اس طرف چلے جائیں گے اور پھر سول سپرمیسی ختم. پھر ادارے کو اختیار ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ اداروں کو فوج میں عمل، جو ادارے ہیں فوج کے، ان کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، لیکن انتظار اس بات کا کر رہے ہیں کہ فوج مداخلت کرے، لیکن ان کے لیے کرے. بات کرنا چاہیں گے تو جی میں نے تو آرمی چیف سے بات کرنی ہے، میں نے تو DGI-SI سے بات کرنی ہے. کوئی نہیں کرے گا. راول پنڈی کا کونسلر بھی آپ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں، ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ آپ سے بات کریں. آپ مفت میں ویسے ہی ہلکان ہوئے جا رہے ہیں. جہاں تک ایک ٹویٹ کی بات ہے تو آج تحریک انصاف کو میرے خیال میں وہ ٹویٹ جو ان کے چیئرمین نے کی ہے، نہ یہ لوگ اس کو نگل سکتے ہیں نہ اس کو اگل سکتے ہیں، کیونکہ یہ اس فوج پر حملہ آور ہوئے ہیں جس نے پوری دنیا میں پاکستان کے لیے عزتیں کمائی، وقار میں اضافہ کیا، اور پاکستانی قوم نے جنرل عاصم منیر کو اعزاز میں فیلڈ مارشل کا ایک اعزاز دیا، جس پہ ہم ساری قوم ہم نازاں ہیں. اور پوری دنیا میں جہاں پر مسلم امہ ہے، رہتی ہے، اور جہاں پر پاکستانی ڈائسپورا موجود ہے، ہر ملک میں وہ فخر سے سر اٹھا کر اور سینہ تان کر کہتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں. ہم وہ پاکستانی ہیں جن کے ساتھ سعودیہ نے ایک اسٹریٹجک معاہدہ کیا ہے. ہم وہ پاکستانی ہیں جس پر اسرائیل نے حملہ کیا قطر پر تو سب سے پہلے پاکستانی وزیر اعظم پہنچا. ہم وہ پاکستانی ہیں کہ جس نے ایران کے ساتھ کھڑے ہو کر دنیا کو دکھا دیا کہ پاکستان اس خطے کا سب سے اہم ترین ملک ہے. اور یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ یہ لوگ جو پشاور میں اکٹھے ہوتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا جلسہ کر دیا ہے. او بھائی کتنا بڑا جلسہ تھا؟ اس سے زیادہ تو کہیں ایک کوا مر جائے تو اس پہ چیل اور کوے اس سے زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور ایک نکا وزیر اعلیٰ جو نیا آیا ہے
खैबर पख्तूनख्वा का, वो लंडे का वजीर आला, वो खुद को तशबीह देता है कि मैं तो बाज हूँ, पता नहीं शाहीन हूँ। तो भाई जो बाज होता है, जो शाहीन होता है, उसको कहने की ज़रूरत नहीं होती। वो ये नहीं कहता कि मैं शाहीन हूँ, उसको दुनिया कहती है कि वो शाहीन है। आप क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़श्ता 13 सालों से खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत कर रही है, और इस हुकूमत में इसका एक नेक्सस बना हुआ है। ये लोग, आपने देखा होगा कि बानी पीटीआई जब ट्रक की छती पर खड़े थे और वो इस्लामाबाद की तरफ मोटरवे से आ रहे थे, तो एक दूसरे साहब थे जो कभी डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे और स्टे ऑर्डर पर वो बैठे हुए थे, उनके कान में आकर कहते हैं कि जी हाँ साहब, यही टाइम है, आप मजहबी टच दे दे, इस्लामिक टच दे दे। मजहब को इस्तेमाल किया जाता है इनकी सियासत के लिए। आपने सुना होगा, ये इतना ही बोलते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वही वलद वालीन तक तुम्हारा कोई मामा आके पढ़ेगा, चाचा आके पढ़ेगा। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से आगे भी कुछ होता है। आधी आयतें पढ़ते हैं, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, ये नहीं बोलेंगे। आधी आयतों के तर्जुमे पेश करेंगे, पाकिस्तानी कौम के नौजवानों को वर्गलाते हैं। ये लोग मजहब को इस्तेमाल करते हैं अपनी सियासत के लिए, और फिर सियासत इनकी इस्तेमाल होती है दहशतगर्दी के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में जितना टेररिज्म का नेक्सस है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात के साथ और इनकी हुकूमत के साथ जुड़ी हुई है। टेररिज्म में, टेररिस्टों में, टीटीपी में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। वो खुले दहशतगर्द हैं। ये एक शरीफाना लिबास पहनकर, कुर्ता पजामा पहनकर, ये उस लिबादे में ये पाकिस्तान में वही कुछ करते हैं। मैं समझता हूँ कि एक टेररिस्ट होता है और एक वो सहूलतकार होता है जो टेररिस्ट को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर, जैसे आपने इस्लामाबाद कचहरी का वाक़या देखा होगा, अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर टारगेट तक पहुंचाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इज़ डूइंग द सेम जॉब। दे आर फैसिलिटेटिंग टेररिज्म इन खैबर पख्तूनख्वा। दैट्स वाई, इसी वजह से ये लोग डरते हैं कि यहाँ पर ऑपरेशन होगा तो ये लोग नंगे हो जाएंगे इस कौम के आगे। इनकी करप्शन भी बाहर आएगी। वही दहशतगर्दी में कमाए हुए पैसे, ये इनका कारोबार बन चुका है। मनशियात, जितने ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, जितने भी स्मगलर्स हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में खुल कर जाके खड़े हो गए। वहाँ उस छतरी तले उन्होंने पनाह ले रखी है। वो लोग जो कभी छुप छुप कर स्मगलिंग करते थे, आज खुल कर करते हैं। वजीर आला के अपने ज़िले में पोस्त की काश्त, भंग, अफीम, चरस, गर्दा, आइस, हीरोइन, ये सारा कारोबार खुला हो रहा है। इनके अपने रिश्तेदार उसमें इन्वॉल्व हैं, ये उनकी सरपरस्ती करते हैं। इनके 2 वजीरों की, मैं फिर कह रहा हूं, आज ये तीसरी मर्तबा, इनके 2 सिटिंग वजीरों की गाड़ियां आज भी पेशावर के थानों में पर्चे में खड़ी हैं, जिन पर मनशियात के पर्चे दर्ज हैं और उनको जमानत नहीं मिलती। अदालत ने उनको सजा सुनाई हुई है।